رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے اذ نجیناہ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِینَ جب ہم نے نجات دی ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو بھی سب کے سب کو إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی ثم دمرنا الآخرین پھر ہم نے تہس نہس کر دیا باقی لوگوں کو وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ اور بے شک تم لوگ گزرتے ہو ان پر صبح بھی وَبِاللَّيْلِ اور رات کے وقت میں بھی افلا تعقلون کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک حضرت یونس علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے ہیں اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ جب بھاگ پڑے وہ بھری ہوئی کشتی کی جانب فَسَاهَمَ پس انہوں نے قرآن اندازی میں اپنے آپ کو شامل کیا فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ پس وہی ٹھہرے مجھے فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ پس انہیں لقمہ بنا لیا مچھلی نے وَهُوَ مُلِيمٌ اس حال میں کہ وہ ملامت کرنے والے تھے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ پس اگر نہ ہوتے وہ تسبیح بیان کرنے والوں میں سے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ تو البتہ رہتے مچھلی کے پیٹ میں إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ یوم بعثت تک فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ پس ہم نے انہیں پھینک دیا چٹیل میدان میں وَهُوَ سَقِيمٌ اس حال میں کہ وہ بیمار پڑ رہے تھے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ اور اگا دیا ہم نے ان پر شَجَرَةً مِّن یقطین ایک بیلدار درخت وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ اور بھیجا ہم نے ان کو 1,00,000 لوگوں کی طرف او یزیدون یا اس سے بھی زیادہ کی طرف فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِینٍ پس وہ لوگ ایمان لے آئے پس ہم نے انہیں نفع دیا ایک وقت مقررہ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تسلی کے لیے اور مشرکین مکہ اور دوسرے باطل لوگوں کی عبرت کے لیے اللہ پاک نے گزشتہ انبیاء اور ان کی قوموں کا ذکر فرمایا ہے گزشتہ 2 رکوعوں میں آپ سماعت کر چکے ہیں حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ اور ہارون اور اسی طرح حضرت اسماعیل حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر آ چکا ہے آج کے درس میں بھی 2 نبیوں اور ان کی امتوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے ایک حضرت لوط علیہ السلام ہے جنہیں اللہ پاک نے شرق اردن کی طرف مبعوث فرمایا ویسے تو یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجا ہے ان کا اصل آبائی علاقہ وہی تھا جو حضرت ابراہیم کا ہے لیکن پھر ہجرت کر کے بابل سے حضرت ابراہیم کے ساتھ یہ شام اور فلسطین کے علاقہ کی طرف آئے اور یہاں اللہ پاک نے شرق اردن کے اندر ایک آبادی جو تقریباً 12 لاکھ کے قریب بتلائی جاتی ہے اس کی طرف اللہ نے حضرت لوط کو مبعوث فرمایا حضرت لوط ان کے پاس اللہ کی وحدانیت کا پیغام لے کر پہنچے
یہ قوم شرک میں مبتلا تھی ہی، لیکن ان کی بدبختی کا عالم یہ تھا کہ یہ ہم جنس پرستی جیسی مہلک بیماری کے اندر مبتلا تھی۔ حضرت لوط کے لاکھ سمجھانے کے باوجود یہ باز نہ آئی، تو حضرت لوط نے بد دعا دی، اللہ پاک نے عذاب کا فیصلہ فرمایا اور حضرت لوط سے فرمایا کہ آج رات آپ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر نکل جائیے، کیونکہ حضرت لوط پر ایمان لانے والوں میں سوائے ان کی بیٹیوں کے کوئی اور نہ تھا، کیونکہ بیٹا تو ان کا تھا نہیں، بیٹیاں تھی صرف، بیوی بھی ان پر ایمان نہیں لائی، جس کا اللہ نے آگے ذکر بھی فرمایا، وہ بھی کافر لوگوں کے ساتھ ہلاک و برباد ہوئے۔ بہرحال فرمایا وَإِنَّ لُوطًا، اور بے شک حضرت لوط لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، البتہ پیغمبروں میں سے، رسالت و شریعت انہیں عطا کی گئی، باقاعدہ طور پر انہیں کتاب تو نہیں ملی لیکن صحیفہ ملا ہے، جو آج بھی جو بائبل نامی کتاب ملتی ہے جس میں تورات انجیل کو شامل کیا گیا، اس کے اندر حضرت لوط کا صحیفہ بھی موجود ہے۔ تو بہرحال فرمایا حضرت لوط علیہ السلام بھی پیغمبروں میں سے ہیں۔ اِذْ نَجَّيْنَاهُمْ، جب ہم نے نجات دی انہیں بھی عذاب سے، وَأَهْلَهُ، اور ان کے گھر والوں کو، چونکہ ان کی بیٹیاں ابھی تک ان کے گھر میں موجود تھی، غیر شادی شدہ تھی، اور یاد رہے کہ اصول کے تحت بیٹی جب تک غیر شادی شدہ ہو تو وہ اسی شخص کی یعنی باپ کے اہل میں شمار ہوتی ہے، جب شادی ہو جائے وہ باپ کے اہل سے نکل جاتی ہے، خاوند کے اہل میں شمار ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ بیٹیاں چونکہ ابھی تک حضرت لوط کے گھر میں ہیں، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں جب ہم نے ان کو بھی نجات دی اور ان کے سب گھر والوں کو نجات دی، لیکن سب گھر والوں میں سے ایک بچ گئی، الا عجوزا، مگر ایک بڑھیا، اور یہ بڑھیا حضرت لوط کی بیوی ہے۔ تو معلوم ہوا یہ اہل میں داخل تھی، تو اس سے مسئلہ سمجھ میں آ گیا جی کہ بیوی کس میں سے ہوتی ہے؟ یہ اہل میں سے، بیوی اہل میں داخل تھی، لیکن کافرہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے باقی گھر والوں کو، بیٹیوں کو تو بچا لیا لیکن بیوی کو بچایا نہیں، اس لیے چونکہ اللہ کے ذریعے استثناء کیا گیا ہے۔ عربی گرامر اگر آپ سمجھتے ہیں تو آپ یہ بات بخوبی جان رہے ہوں گے کہ استثناء جو کیا جاتا ہے وہ اس چیز کا کیا جاتا ہے جو ماقبل میں پہلے شامل ہو، پہلے موجود تھی، استثناء کے ذریعے اسے نکال دیا جائے۔ تو استثناء کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کا تب کہ جب وہ پہلے سے اس میں داخل ہو۔ اب یہاں یہ بیوی پہلے اہل میں داخل تھی، اللہ نے استثناء کے ذریعے سے نکال دیا۔ تو فرمایا الا عجوزا فی الغابرین، مگر بڑھیا جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے تہس نہس کر دیا باقی رہنے والوں، باقی جتنے بھی بچ گئے تھے اس میں بیوی بھی تھی اور باقی سب کے سب بھی۔ بیوی کے متعلق مفسرین کی دو رائے ہیں، ایک رائے تو یہ ہے کہ جب حضرت لوط نے اپنی بیٹیوں سے فرمایا کہ نکل جاؤ اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو بیٹیاں چل پڑی اور بیوی گھر سے ہی ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، ابتدا میں حضرت لوط کے ساتھ گئی لیکن حکم یہ تھا کہ جب بستی سے نکلے تو پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، تو حضرت لوط اور ان کی بیٹیاں تو سیدھا چلتی رہی، تو یہ بیوی پیچھے مڑ کر بار بار دیکھ رہی تھی، تو جیسے ہی اس نے مڑ کر دیکھا اللہ کا حکم وہیں پہ آیا اور اللہ نے اس کو جو ہے مسخ فرما دیا اور وہیں پر یہ پتھر کی بن کر رہ گئی، اور یوں پوری قوم پر بھی اللہ نے عذاب نازل فرمایا، شکلیں بھی مسخ فرمائی اور اللہ نے پتھروں کی بارش نازل فرما کے ان کا وجود ہی مٹا دیا۔ اس لیے فرمایا ثم دمرنا الآخرین، دم مرنا یہ تدمیر باب سے ہے، اس کا معنی تہ و بالا کر دینا کسی چیز کو، اوپر کی اٹھا کے نیچے، نیچے کی اٹھا کے اوپر۔ تو اللہ نے اس بستی کا یہی حال فرمایا، نیچے سے اٹھا کے اوپر، اوپر سے اٹھا کے نیچے پٹک دیا، تو یوں ان کا وجود ہی اللہ پاک نے مٹا دیا۔ اور اللہ پھر آخری دو آیات میں رکوع کی مشرکین مکہ سے فرما رہے ہیں وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، کہ بے شک تم لوگ گزرتے ہو ان لوگوں پر، قوم لوط، قوم جتنی بھی قومیں پہلے گزری ہیں ہلاک ہونے والی،
تم گزرتے ہو ان پر مصبحین، صبح کے وقت میں بھی، وباللیل اور رات کے وقت میں بھی، افلا تعقلون، تو ان کا ہلاک و برباد ہونا دیکھ کر تمہیں پھر بھی سمجھ نہیں کہ ہم بھی اگر حضور کی بات نہیں مانیں گے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ اب اگلی آیات میں اللہ نے حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت یونس کی بعثت عراق کے شہر صوبہ موصل کے مشہور شہر نینوا کی طرف ہوئی ہے۔ نینوا نامی شاید آج بھی موجود ہو، لیکن پرانی تفسیر کی تمام کتب میں یہ نام ملتا ہے۔ نینوا نامی مشہور شہر کی طرف ان کی بعثت ہوئی، جس کی آبادی تقریباً 1 لاکھ یا 1 لاکھ سے کچھ عوام تھی، جس کا آگے ذکر بھی موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا، لیکن قوم بدبخت ان کی بات ماننے کو تیار نہ تھی۔ اللہ نے عذاب کا فیصلہ فرمایا، جناب یونس کو بتلا دیا گیا کہ آپ اپنی قوم کو بتلا دیجئے، تم پر عذاب آنے والا ہے۔ اب حضرت یونس نے یہاں اجتہاد کیا۔ اللہ نے منع نہیں فرمایا تھا کہ آپ نے بستی چھوڑ کر نہیں جانا۔ یہ بعض باعث بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں پیغمبر کی ذات اور پیغمبر کی عصمت پر داغ لگا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے منع کیا تھا کہ آپ نے بستی سے باہر نہیں جانا۔ اب ایسا ممکن بھی ہے کہ اللہ کہہ دے آپ نے نہیں جانا اور حضرت یونس پھر بھی نکل جائے۔ ایسا ممکن ہے، اللہ نے منع نہیں کیا تھا۔ اس بستی کی طرف حضرت یونس کی بعثت ہوئی، اللہ نے یہ بتلا دیا کہ میں ان پر عذاب لانے والا ہوں اور آج کی رات میں ان پر عذاب آنے والا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ حضرت یونس کو ابھی کوئی ہدایت نہیں ملی تھی۔ حضرت یونس نے خود اجتہاد کیا کہ جب بستی ہلاک ہونے والی ہے تو مجھے یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ظاہر بات ہے میں نے تو پھر یہاں سے نکلنا ہے۔ تو آج خود اجتہاد کر کے بغیر ہجرت کی اجازت ملنے گئے۔ جیسے حضور علیہ السلام مکہ میں رہے، جب تک اجازت نہیں ملی آپ مدینہ پاک نہیں گئے، مصائب جھیلتے رہے، تکالیف برداشت کرتے رہے۔ تو ایسے ہی حضرت یونس کو بھی چاہیے تھا جب تک حکم نہ ملتا نکلتے نہ، لیکن انہوں نے اجتہاد کیا اور اجتہاد کی بنیاد پہ یہ وہاں سے نکل پڑے کہ عذاب آ رہا ہے، مجھے یہاں اب رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بلا اذن الہی جانے پر بھی، چونکہ نبی تھے، غیر نبی ہوتے شاید سزا نہ ملتی، نبی تھے اور جتنا بڑا اللہ منصب دیتے ہیں اتنی چھوٹی سے چھوٹی غلطی پر اللہ پکڑ بھی لیتے ہیں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام سے یہ اجتہادی خطا ہے، اور یاد رہے کہ اجتہادی خطا گناہ نہیں ہوتی، اجتہادی خطا پر کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی سزا نہیں ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام بغیر اجازت کے نکل پڑے اور ایک دریا کے کنارے پہنچے، وہاں دیکھا کہ ایک کشتی ہے جو مسافروں سے بھر چکی ہے اور جانے کو بالکل تیار ہے، اور اس میں جا کر سوار ہو گئے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک حضرت یونس بھی پیغمبروں میں سے۔ اور یہ اسی بات کی طرف اشارہ کہ حکم الہی کے بغیر اذ ابا، عابق عربی کے اندر اس غلام کو کہتے ہیں جو آقا سے بغیر اجازت کے بھاگ کر چلا جائے، عابق کہتے ہیں اس کو، بغیر مرضی آقا کے نکل کر چلا جائے۔ تو فرمایا جب یونس علیہ السلام گھر سے نکل پڑے، بستی سے نکل پڑے، الی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کی جانب، اس پہ سوار ہو گئے۔ اب کشتی میں جیسے ہی سوار ہوئے، تمام کشتیاں رواں دواں ہیں اسی پانی میں، لیکن جس کشتی میں جناب یونس بیٹھے وہ بیچ دریا میں جا کے موجوں میں رک گئے، چلنے کا نام نہیں لے رہے۔ اور کشتی میں بیٹھنے والوں نے کہا کہ ایسا تب ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی نافرمان غلام کشتی میں بیٹھا ہو، یعنی جو اپنے آقا کی نافرمانی کر کے کشتی میں بیٹھا ہو، بھاگ کر آیا ہو تو کشتی رک جایا کرتی ہے، اور جب تک وہ نہیں اترتا کشتی چلتی نہیں۔ اب کون ہے؟ سارے خاموش بیٹھے ہیں۔ تو طے یہ پایا کہ قرآن اندازی کر دی جائے اور قرآن میں جس کا نام نکلے وہی شخص ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام چونکہ حلیہ سے نیک لگتے تھے، انہوں نے کہا جی آپ تو نیک آدمی ہیں، لہذا آپ ہمارے درمیان قرآن ڈال دیجیے، آپ اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھیے۔ لیکن حضرت یونس فرمانے لگے شاید وہ بھاگنے والا میں ہی ہوں، اس لیے میں اپنے آپ کو الگ نہیں رکھتا، میرا نام بھی شامل کر دیجیے۔ اب قرآن اندازی میں حضرت یونس نے اپنے آپ کو بھی شامل کیا، ایک بار نہیں کئی بار قرآن نکالا گیا اور ہر بار نام حضرت یونس کا نکلا، اللہ کی مشیت یہی تھی۔ اب
کشتی والوں کا ایک روایت یہ کہ کشتی والوں نے ہی نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یونس کو اٹھا کر دریا میں کر دیا، اور ایک روایت یہ کہ کشتی والے اس بات پر تیار نہیں ہوئے، جناب یونس نے خود ہی چھلانگ لگا دی دریا میں۔ تمہارا جو بھی تھا میرے رب کی مشیت یہی تھی۔ اب حضرت یونس جب دریا میں کودے تو آگے اللہ نے ایک مچھلی کو حکم دے رکھا تھا جو منہ کھولے بیٹھی تھی تیار۔ حضرت یونس علیہ السلام اس کے منہ میں گئے اور اس نے ایک ہی لقمہ میں بغیر چبائے حضرت یونس کو جو ہے پیٹ میں اتار لیا۔ تو اللہ پاک اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں فَسَاهَمَ، حضرت یونس نے اپنے آپ کو قرآن لازم میں شامل کر دیا۔ لوگوں کی مرضی نہیں تھی، انہوں نے کہا نہیں میرا بھی نام لکھ ڈالو۔ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، پس ٹھہرے وہی مجرم، یعنی جسے وہ بھاگا ہوا غلام سمجھ رہے تھے وہی خود نکلے حضرت یونس ہی۔ اب نتیجے میں دریا میں جانا پڑا تو فرمایا فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ، پس لقمہ بنا لیا انہیں مچھلی نے، وَهُوَ مُلِيمٌ، اس حال میں کہ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے کہ میں نے ایسا کیوں کیا کہ میں رب کی مرضی کے بغیر آ گیا ہوں ادھر۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اب اللہ فرمائے کہ اگر نہ ہوتے جناب یونس تسبیح کرنے والوں میں سے، اللہ کی پاکیزگی اور اللہ سے توبہ و استغفار کرنے والوں میں سے اگر نہ ہوتے تو لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یوم بعثت تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ غالباً ترمذی شریف کی روایت ہے جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے زمانہ میں کوئی بھی مصیبت زدہ شخص اگر حضرت یونس کی تسبیح کو دہرا لے، اللہ بڑی سے بڑی مصیبت سے اس کو نجات دے دیں گے، بڑی سے بڑی مصیبت سے۔ کتنی بڑی مصیبت ہے، مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، اب وہیں پر سانس بند ہوتا تھوڑی دیر کے لیے زندگی ختم، پوری زندگی صبح قیامت تک اللہ حکم نہ دیتے مچھلی کو اگلنے کا، پیٹ کے اندر موجود ہے، لیکن تسبیح زبان پر آئی، اللہ پاک نے بڑی سے بڑی مصیبت سے نجات دے دی۔ تو آپ نے فرمایا جو کوئی بھی مصیبت زدہ ہے تسبیح پڑھے اللہ نجات عطا فرمائیں گے۔ دوبارہ فرمایا فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اب کتنا عرصہ رہے اس میں روایات مختلف ہیں، ایک دن سے لے کر 40 دن کا ذکر ملتا ہے، بعض روایات میں ایک، بعض میں 3 دن، بعض میں 7 دن اور بعض میں 40 کا، لیکن اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ جتنا عرصہ میرے رب کو منظور تھا مچھلی کے پیٹ میں رہے، اس کے بعد حکم ملا، اللہ فرمائے فَنَبَذْنَاهُ، پس ہم نے جناب یونس کو پھینک دیا بِالْعَرَاء، چٹیل میدان میں، وَهُوَ سَقِيمٌ، اس حال میں کہ آپ بیمار پڑ رہے تھے۔ یہ بیماری کیا تھی؟ ان کی کھال انتہائی نرم و نازک ہو چکی، جیسے رحم میں مادر میں بچہ رہتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد کھال انتہائی نرم ہے، ایسے ہی مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ان کی کھال نرم و نازک ہو چکی، ذرا سی بھی تپش یا ذرا سی بھی برودت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، جس کے لیے اللہ پاک نے دھوپ سے بچانے کے لیے انتظام فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور اگا دیا ہم نے ان پر ایک درخت بیل دار۔ یہ کس چیز کا درخت تھا؟ اکثر مفسرین نے لکھا ہے کدو کا پودا تھا، جس کی بیلیں تھیں اور بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کدو کے متعلق ماہرین نے طب نے لکھا ہے یہ ترکاری میں جتنی سبزیاں ہیں ہر سبزی کے اندر حافظے کی کمزوری کا عنصر موجود ہے سوائے کدو کے۔ کدو ایسی چیز ہے جس کے اندر ذہن کی، آنکھوں کی بینائی کی تیزی کا اللہ پاک نے مادہ رکھا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزی میں سب سے زیادہ پسند کدو تھا۔ اور اسی طرح جو ہے کدو کے متعلق یہ بھی لکھا ہے، حقیقت کتنی آج تک ہمارا تو اتفاق نہیں ہوا کہ کدو کے پتوں کے اوپر مکھی نہیں بیٹھتی۔ حضرت یونس کو اللہ پاک نے چونکہ اس گندگی سے بھی بچانا تھا تو سایہ کے لیے بھی اسے، چونکہ اس کی عادت ہے کہ اس کو کوئی چیز بھی سہارے کے لیے ملے، بیل کو، درخت یا کوئی بھی چیز، اس کے اوپر یہ چڑھ جاتی ہے اور نیچے جو ہے سائبان بن جاتا ہے، سایہ بن جاتا ہے۔ تو حضرت یونس کے لیے اللہ نے یہ انتظام فرمایا کہ اس بیل کی وجہ سے، وہ پتوں کی وجہ سے ان کے لیے سائے کا انتظام کیا تاکہ دھوپ کی تپش سے وہ پریشان نہ ہو، تکلیف نہ ہو انہیں۔ اور اللہ نے غذا کا یہاں ذکر موجود نہیں ہے، روایات میں آتا ہے اللہ نے ان کی غذا کے لیے ایک ہرن کو مقرر فرمایا
جو ان کے پاس وقت مقررہ پر آ جاتی، یہ اس کا دودھ پی لیتے اور وہ واپس چلی جاتی، پھر اگلے دن وہ وقت مقررہ پر وہ آ جاتی، اور یوں اللہ پاک نے ان کے لیے غذا کا بھی انتظام فرمایا۔ اب جب یہ صحت یاب ہو گئے تو اب انہیں دوبارہ حکم ملا جائے اسی بستی کی طرف۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ اس بستی پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن اللہ فرما رہے کہ ہم نے پھر اسی بستی کی طرف 1,00,000 لوگوں کی طرف یا اس سے زائد کی طرف ہم نے بھیجا۔ یہ کوئی اور لوگ نہیں، یہ وہی تھے۔ وجہ یہ ہوئی کہ جیسے ہی ان پر عذاب کا فیصلہ ہوا، حضرت یونس کو اجازت نہیں ملی تھی یا خود سے ہی نکل پڑے، اللہ کی مشیت ہی کچھ اور تھی۔ اب یہ تو ادھر آ کر کشتی میں بیٹھ گئے اور مچھلی کے پیٹ پہ پہنچ گئے، ادھر بستی والوں نے جب آثار دیکھے آسمان سیاہ ہو چکا ہے، عذاب نازل آنے والوں نے یقین ہو گیا کہ یونس سچ کہہ رہے تھے، وہ سب کے سب اکٹھے ہوئے، مرد عورتوں بچوں سمیت سب کے سب باہر نکلے اور آ کر سب نے رو کر گر گڑا کر توبہ و استغفار کی، حتیٰ کہ حضرت یونس کو بھی تلاش کرتے رہے کہ اگر مل جائے تو ہم ان کو ساتھ لے کر اللہ سے معافی مانگ لیں، ایمان لے آئے۔ لیکن حضرت یونس تو ملے نہیں، انہوں نے رو کر سچے دل سے توبہ کی، اللہ نے انہیں معاف فرمایا، آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ اب وہ جو ہے لوگ صاحب ایمان ہو چکے تھے، تو اللہ پاک نے اسی لیے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ، اور ہم نے بھیجا حضرت یونس کو 100,000 کی طرف، جو لاکھ بن جاتا ہے، او یزیدون، یا 1,00,000 سے بھی کچھ زائد۔ ترمذی شریف کی روایت میں 1,20,000 کا ذکر ملتا ہے، اور مفسرین نے اس میں تطبیق بھی یہ دی ہے کہ 1,00,000 بالغ مرد و عورت تھے اور 20,000 کے قریب تقریباً نابالغ بچے تھے، تو یہ ٹوٹل تعداد 1,20,000 کی تقریباً بن جاتی ہے۔ فآمنوا، اللہ فرما رہے کہ یہ لوگ ایمان لا چکے تھے، فمتعناہم الی حین، تو بس ہم نے انہیں عذاب سے بچا کر ایک وقت مقررہ تک نفع عطا کیا۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق